دعوت خطاب دوں گا سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان محترم جناب حافظ محمد سلمان اعظم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شہیں بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا یہی میری آرزو ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اہل حدیث یوتھ فورس سٹی حافظ آباد کے ذمہ داران، وابستگان، کارکنان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا۔ اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اکابرین، علماء اور بزرگوں کا بھی کہ جو موسم کی شدت اور خرابی کے باوجود اپنے بھائیوں اور بیٹوں کی سرپرستی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ مجھ سے قبل برادر عزیز اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے صدر حافظ محمد قسیم صاحب آپ کے ساتھ ہم کلام تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر قائد یوتھ فورس مجاہد انتھک حافظ عامر صدیقی حافظہ اللہ، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان جلوہ افروز ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، کسی بھی قوم، کسی بھی ملت، کسی بھی دین، کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملک کی ترقی، بڑھوتری، عزت کے لیے جتنے پر اثر نوجوان ثابت ہوتے ہیں اور کوئی بھی طبقہ پر اثر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ انسان کی زندگی کا وہ دور ہے جس میں اس کے جسمانی اعضاء مضبوط ہیں، اس کا ذہن مکمل کام کرتا ہے، اور یہ جو فیصلہ کر لے، یہ وہ کام کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو روک نہیں سکتی۔ اور سب سے زیادہ شیطان جو ہے
وہ نوجوانوں کے اوپر ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ بچے مکلف نہیں، بوڑھوں میں یہ قوت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ وہ ایسے کام سر انجام دے سکیں جو نوجوان کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انما الخیر فی الشباب، کہ جوانی میں خیر ہے، بلائی ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اپنے ٹارگٹ، اپنے ہدف اور مشن کی کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ابو ذبیان رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، انہ لم یبعث نبی الا وہو شاب، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھی ایسا مبعوث نہیں کیا جو نوجوان نہ ہو۔ بوڑھا نبی اللہ نے بھی نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب انبیاء کا انتخاب کیا، انہیں بعثت عطا کی تو جوانی کی عمر میں عطا کی۔ خود نبی مکرم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بعثت عطا کی تو آپ 40 برس کے جوان رانا تھے، اور پھر آپ کے جو اصحاب تھے، ساتھی تھے، دوست تھے، قریبی لوگ جو تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم وارضا، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ سب نبی مکرم سے عمر میں چھوٹے تھے۔ اگر آپ تھوڑا آگے بڑھیں، خالد ابن ولید، مصعب ابن عمیر، ابو عبیدہ بن جراح، حسن و حسین، یہ سارے صحابہ اکرام نوجوان تھے، اور انہوں نے زیادہ لمبا عرصہ نہیں لیا۔ آپ کی بعثت سے لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے، صرف 60 برس، وہ بھی ہجرت کے بعد جب ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی۔ 65 لاکھ مربع میل کے اوپر لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا دیا جاتا ہے۔ 65 لاکھ مربع میل۔ آج آپ نقشہ اٹھائیں دنیا کا، آج بھی اسلامی ممالک کی حدود وہی ہیں جو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے دور میں قائم کی گئی تھی۔ اس لیے آپ آگے بڑھیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں، اسلامی تاریخ کو پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ محمد ابن قاسم، جس کو ہم بر صغیر میں مسلمانوں کا مؤسس کہتے ہیں، وہ کتنے برس کا تھا جب اس نے دیبل کو فتح کیا تھا؟ طارق ابن زیاد کتنی عمر میں تھا جب وہ موجودہ اسپین، سابقہ اندلس، جبل الطارق کے اوپر بندہ بوٹس، کشتیاں جلا دو، ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے اس کو فتح کر کے جانا ہے۔ آپ اٹھائیں اپنی تاریخ۔ موسیٰ بن نصیر چائنا کے اوپر جب حملہ کرتا ہے تو وہ کتنی عمر کا تھا؟ امویوں کا دور دیکھیں، عباسیوں کو دیکھیں، سلجوکیوں کو دیکھیں، عثمانیوں کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جتنے نامور لوگ تھے یہ سب نوجوان تھے، یہ بوڑھے نہیں تھے، یہ بچے بھی نہیں تھے، ان کے اندر ایک ولولہ، جوش اور جذبہ تھا۔ آج میں اور آپ، ہماری رات فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر پہ، سنیپ چیٹ پہ، انسٹاگرام پہ پوری رات سرچنگ کرتے کرتے گزر جاتی ہے، ہمیں وقت نہیں ملتا۔ پنجابی کہتے ہیں نا، ویلے مصروف ہاں، ویلے مصروف۔
قسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنی دعوت کو مساجد سے نکالیں، عام لوگوں تک پہنچائیں۔ میں اس سے آگے ایک سٹیپ چلتا ہوں۔ آپ ٹارگٹ کریں کہ ہم نے 2022 جنوری ہے، آغاز ہے سال کا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کسی اہل حدیث کو دعوت دیں، میں یہ نہیں کہتا آپ اس کو دعوت دیں جو پہلے بھی مسجد میں کبھی کبھی آتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، عید پڑھتا ہے۔ میرے نزدیک تو وہ بھی دیندار ہے، اسے یہ پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو عید کی نماز پڑھنے سال بعد آتا ہے، اسے کم از کم یہ احساس ہے کہ میں عید کی نماز پڑھنے آتا ہوں۔ یہاں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ایسے نوجوان بھی ہیں جو عید بھی پڑھنے نہیں آتے، اور ہمارے سرکل میں ہیں، ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں۔ ایسے نوجوان تلاش کریں جو اسلام بیزار ہیں، جو دینداروں کو پسند نہیں کرتے، جو ڈرگز یوز کرتے ہیں، جو سیکولر لبرلز اور ملحدین کے ہاتھوں چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو تلاش کریں، آپ ان تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ چلیں ایک اور بات کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جن کو اسلام کی دعوت دی تھی، کیا وہ مسلمان تھے؟ کوئی تھا ان میں مسلمان؟ کوئی ایک بندہ تھا؟ ابو جہل مسلمان تھا، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو طالب، یہ سارے غیر مسلم تھے، یہ مشرک تھے۔ اگر نبی مکرم علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں تو ہم بھی نبی مکرم علیہ السلام کے متبع ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب بھی دعوت دینی ہے، جب بھی کوئی پروگرام کرنا ہے، صرف ان کے لیے کرنا ہے جو پہلے ہی دین کو سمجھتے ہیں، جن کے وہاں دین کی قدر و منزلت ہے۔ گزشتہ دنوں مجھے ایک دوست نے کال کی کہ فلاں جگہ پہ آپ کی ضرورت ہے۔ میں چلا گیا۔ وہ اہل حدیث گرانہ ہے، اس کا والد والدہ دیندار لوگ ہیں، ان کا بیٹا لاہور کی کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کا ہاسٹل فیلو، روم فیلو قادیانی ہے، وہ لڑکا قادیانی ہو چکا ہے۔ اس سے میں نے پوچھا کیا وجہ ہے، تم قادیانی کیوں ہوئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے استخارہ کیا ہے اور تینوں مرتبہ مرزا میری خواب میں آیا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ استخارہ اچھے کام کے لیے کیا جاتا ہے، برے کام کے لیے استخارہ کیا نہیں جاتا، اور نبی مکرم کے علاوہ شیطان ہر قسم کی شکل دار کے آپ کی خواب میں آ سکتا ہے۔ آپس میں ہم دوست ہیں، کولیگز ہیں، بات کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں مجھ سمیت جنہیں قادیانیوں کے عقائد کا پتہ ہے؟ معذرت کے ساتھ، سوائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم یا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس آیت اور حدیث کے علاوہ اگر آپ کو بات کرنی پڑ جائے کسی قادیانی سے حیات مسیح پہ، تو آپ کیا بات کریں گے؟ اور جب تک آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہوگا، آپ کس طرح اس نوجوان کو، اس بھائی کو، اس دوست کو ان ظالموں سے بچا سکیں گے؟
محرم گزرا ہے، باغ فدق، رافضیوں کے چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھیں باغ فدق کیا ہے، وہ فر آپ کو بتائے گا، بی بی گئی، بی بی سے اس طرح ہوا، یہ کیا، یہ ہوا۔ ہمیں کتنا پتہ ہے؟ ہم بس اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث یوتھ فورس سے وہ بستہ ہیں، ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکن ہیں، یعنی ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ جب تک آپ کے پاس دین کا بنیادی علم نہیں ہوگا آپ دین کی دعوت نہیں دے سکتے، اور اگر آپ بغیر دین کے علم کے دین کی دعوت دیں گے تو پھر مرزا محمد علی جہلمی جیسے پیدا ہوں گے، پھر علماء آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس لیے جہاں پر آپ اپنی تنظیم، اپنی جماعت کے ساتھ مخلص ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، وہیں پر مستند علماء سے دین کے بنیادی علم کو، عقیدہ، فرق، ادیان، اخلاقیات، عبادات، اس کا علم بھی آپ حاصل کریں، تاکہ آپ سوشل میڈیا پہ ہوں، آپ گراؤنڈ پہ ہوں، آپ محلے میں ہوں، ٹاؤن میں ہوں، یونیورسٹی، کالج، بزنس، کسی بھی جگہ پہ آپ ہوں، وہاں پر آپ اگلے بندے کو صحیح دعوت، اسلام کی جو صحیح دعوت ہے، آپ وہ پیش کر سکیں۔ آخری بات تنظیم اور جماعت کے حوالے سے، اکثر ہمارے دوست شکوہ کرتے ہیں وسائل نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں، اور میں پھر سوچتا ہوں کہ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ 80s میں دعویٰ کیا کرتے تھے کہ کروڑوں لوگ اہل حدیث ہیں۔ ہمارے محترم عبدالحمید رحمانی صاحب اس دور میں ہماری طرح بڑے ولولہ انگیز تھے، اس دور میں یہ دعویٰ تھا اہل حدیث کروڑوں میں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں لڑکے ملتے نہیں، یہاں تو ماؤں نے پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں یا ہمارے کام کرنے میں فرق آ گیا ہے۔ یہ بڑھنے چاہیے تھے، یہ لمیٹڈ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اور یہ جماعت، اس کا کام کس طرح کیا گیا ہے؟ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، یہ بر صغیر کے سلفیوں کی پہلی تنظیم ہے، جس کے اولین صدر استاذ الاساتذہ حافظ محمد عبداللہ محدث غازی پوری رحمہ اللہ تھے، جن کے 10,000 شاگرد بر صغیر کے طول و عرض میں دعوت دین پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے اس تنظیم کی جب بنیاد رکھی گئی تو تنظیم سازی کس طرح کی؟ وہ روٹی کے خشک ٹکڑے اپنے تھیلے میں ڈال لیتے تھے، جہاں پہ بھوک لگتی وہ خشک ٹکڑے نکال کر انہیں پانی میں بھگو کر اپنی بھوک کو مٹایا کرتے تھے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سابق امیر شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، ابھی گاڑی میں اور عامر صاحب بات کر رہے تھے، عامر صاحب کے والد گرامی بطل حریت علامہ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ نور اللہ مرکزہ کے بارے میں، کہ بہت تھوڑی عمر میں وہ بہت کام کر کے اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ وسائل کم تھے، گاڑیاں ملتی نہیں تھیں، روڈ اچھے نہیں تھے، اس کے باوجود ان کے اندر ایک کام کرنے کا جذبہ تھا کہ ہم نے یہ کام کر کے رہنا ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ ایک ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو اوور ہیڈ برج ہوتا ہے اس پہ سوئے ہوئے تھے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر تھے۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے
کہ میں جب اس پل پہ چڑھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ تو اسماعیل سلفی صاحب سو رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا، انہیں ہلایا، جگایا، حضرت آپ کدھر؟ تو فرمانے لگے فلاں علاقے میں تنظیم سازی کرنے گیا تھا، ابھی دوسری ٹرین آنے میں وقت ہے، تو میں نے سوچا یہاں پہ تھوڑا آرام کر لوں، سستا لوں۔ یہ آپ کے اسلاف تھے جنہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، اسے اپنے خون اور پسینے سے سینچا۔ اس لیے آپ بھی یہ ہیلے، بہانے، عذر سارے چھوڑ کر ایک مشن سمجھ کر اہل حدیث یوتھ فورس کا ساتھ دیں، اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ شامل ہوں۔ جو لوگ دین سے دور ہیں انہیں دین کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ یہاں پر اللہ کے دین کا کام کریں، کائنات کا رب قیامت کے روز آپ کا کام کرے گا۔ بہت شکریہ۔